یہ میرا جو آج ویلاگ ہے یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ہر کوئی شاید جانتا نہ ہو، لیکن جو جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے۔ ایک مزاحیہ شاعر اور اپنے وقت کا ایک بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر، گجرات سینٹرک، جو مشہور ہے امام دین گجراتی، ایک پوئٹ تھا۔ 2-3 کتابیں اس نے لکھی، لیکن جو مشہور کتاب ہے اس کی، جس سے اس کی شاعری کو پذیرائی ہوئی، وہ ہے بانگ دہل، اور یہ اس کی کتاب ہے۔ استاد امام دین گجراتی ہیں، اس کے 190 پیجز، اور یہ اردو میں ہے۔ اور امام دین گجراتی کی جو پوئٹری ہے وہ اردو میں ہے اور پنجابی میں ہے۔ جیسے یہ پیچھے اس کی کتاب کے پیچھے، جو مجھے بڑی مشکل سے لاہور میں ملی اردو بازار میں، دل دیا تھا اس کو نذرانہ سمجھ کر، وہ کمبخت کھا گیا ہدوانہ سمجھ کر، میں پولیس نو اکھاں چور تے فائدہ کیے، پچھوں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کیے، تم مہمان ہمارے ہم میزبان تمہارے، ٹہنی پکڑ کر ہلا لو جتنے گرے تمہارے۔ امام دین گجراتی نے 84 سال عمر پائی۔ 1870 میں پیدا ہوا جب برٹش راج پیک پہ تھا اور کوئی انڈینز کی کنسیشن بہت ریئر تھی، نہ ریفارمز آئے تھے۔ 1870 میں پیدا ہوا اور 1994 میں جب نیا 1 یونٹ سسٹم شروع ہوا تھا، اس نے وفات پائی۔ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ پرائمری پاس تھا، مطلب 4تھی پاس تھا۔ پھر منشی بھرتی ہو گیا۔ ظاہر ہے اس وقت 1870 میں سارے شہر میں بی اے نہیں ہوتا تھا اور میٹرک بہت کم تھے، تو پرائمری کر کے جو میونسپلٹی تھی اس میں 28 روپے پہ، یہ بہت بڑی تنخواہ تھی اس وقت، 28 روپے پہ اس کو نوکری ملی۔ لکھا پڑھا اچھا تھا، اور پھر وہیں سے ریٹائر ہوا، اور اس کو بی اے بھی کہتے تھے۔ اس کا خطاب تھا بابائے ادب، تھا تو لٹریری محفلوں میں جاتا تھا، اس وقت بیٹھکیں ہوتی تھیں، لوگ بیٹھتے تھے۔ یہ آج کل والا دور تو نہیں تھا کہ موبائل نے سب کو آئسولیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک جانا پہچانا کیریکٹر تھا گجرات میں اور ارد گرد گاؤں میں۔ تو جہاں بھی کئی مشاعرہ ہوتا تھا اس کو بلاتے تھے۔ تو ایک جو ہے نا وہاں سیشن جج، اس کا چاہنے والا تھا احسان الحق، اس نے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو کہا، جو اس کا دوست تھا انگریز ڈپٹی کمشنر مسٹر کنگ، جس پہ اس نے ایک نظم بھی لکھی ہے اس کتاب میں، بانگ دہل میں اس کی تعریفیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک محفل میں کنگ نے ایک سند دی، وہ اس کو بی اے کہا جاتا ہے، بٹ وہ ہے بابائے ادب، بڑا پرو پاکستانی تھا۔ پرو پاکستانی کے جب پاکستان سے پہلے بھی بننے سے پہلے یہ دیکھو وہاں 2 اسکول آف تھاٹ تھے، 1 نیشن تھیری، 2 نیشن تھیری۔ تو یہ 2 نیشن تھیری کا تھا کہ جی ڈیوائڈ ہو، بٹوارا ضروری ہے، اور مسلم لیگ کا بڑا سپورٹر تھا۔ یہ پاکستان بننے کے بعد بھی اسی میونسپلٹی کمیٹی کے ساتھ رہا۔ اور اس کی جو پوئٹری ہے، اور ایک اور بات میں بتاتا جاؤں، اس کی پوئٹری کے ساتھ پیروڈیاں بہت بنی ہیں۔ وہ اس نے ایسا نہیں کہا جس طرح آگے سے ہوا، اور یہ اچھا خاصا ہے اس کے ساتھ۔ کافی واہیات، ill mannered اس کی پوئٹری کو پیروڈی کی گئی ہے،
لیکن اس کی جو پوئٹری ہے وہ مزایا ہے، وہ معاشرے پہ طنز ہے، وہ معاشرے کی جو الز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور میں نے اس کتاب کو بڑا انٹرسٹنگلی پڑھا. پہلا اس کا جو شعر اوپر لکھا ہوا ہے، گردش دوران نے ثابت کر دیا رفع حاجت بھی بڑا جنجال ہے، پیٹ پکڑ پھر رہے ہیں سیٹھ جی جیسے دھوتی میں بہت سا مال ہے، مطلب پیسے بھرے ہوئے ہیں. اور ایک بات اور میں بتاتا جاؤں، اس کی اتنی پوئٹری مزایا ہے، اس میں ظرف ہے، کوئی واحد پوئٹری اس کی نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، موسٹ پراببلی یہ سب سے ill mannered آپ ورس اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑی خوبصورت اس کی پوئٹری ہے، بہت زیادہ مشہور ہوئی پوئٹری. اس میں ایک ورس یہ ہے، حسینوں کی زلفیں نہیں تیری قسمت، تو کھوتے کی پچھل پکڑ امام مدینہ. اب ظاہر ہے ہی کیم فرام لوور مڈل کلاس، اور یہ میونسپلٹی کی وجہ سے پھر جو آفیسر کلب تھا جہاں انڈین نہیں الاؤڈ تھے، یہ الاؤڈ تھا، خدمتگار بھی تھا یہ، تو ظاہر ہے وہاں بڑے بڑے ایلیٹ آتے تھے اور یا میمیں ہوتی تھی، تو اس نے وہاں یہ پوئٹری کی. کے ساتھ ہے، اچھلتا ہے بانسوں جگر امام دینا، اچھلتا ہے بانسوں جگر امام دینا، کہ جب سے لڑی ہے نظر امام دینا. بانسوں سے مراد ہے بہت اونچا، بانس سے بھی اونچا میرا جگر چھلانگے مارتا ہے جب سے لین فٹ ہوئی ہے. اب کس سے لین فٹ ہوئی گاڈ نوز. بیٹی سے کہہ دو کہ چھڑکاؤ کر دے کہ آئے گا وہ میرے گھر امام دینا. یہ اس وقت اگر ہمیں یاد ہے، اب نئی جنریشن کو نہیں پتا کہ کبھی کوئی وی آئی پی آتا تھا تو کمیٹی والے تھرکاؤ کرتے تھے، جو گلیاں اکثر کچی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہم جس محلے میں رہتے تھے اس کو محلہ قصابان کہتے تھے ڈی اے خان میں، اور یہ آئی جی ویسٹ پاکستان ایوب بخش وہاں کا تھا، باپ اس کا وکیل اور مولی تھا. اور اس کی امی کبھی لاہور نہیں گئی نہ پشاور. یہ جب آئی جی پختونخوا تھا یا ویسٹ پاکستان، وہ نہیں جاتی تھی، اپنے محلے میں رہتی تھی. تو یہ جب ماں سے ملنے آتا تھا مجھے یاد ہے چونا بھی چھڑکایا جاتا تھا اور کمیٹی کا چھڑکاؤ بھی ہوتا تھا. اور اس کی پوئٹری میں لوکلزم اور انٹرنیشنلزم بھی ہے. اب میں آپ کو ایک ورس پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. ٹائٹل ہے امریکہ شاباش. ہمارے معاون ہیں روس چائنا کے امریکہ شاباش، جن کے خزانوں میں ہے خاص چاندی سونا بے انداز. ہزاروں کارخانے نئی قسم کے ایجاد ہو چکے ہیں، جن میں بنائے جاتے ہیں پستول، بندوق، ہوائی جہاز. دیگر وردیاں، برانڈ کوٹ، ہیٹ، پلتون، قمیض، جن کو پہن کر جوانان عالم کرتے ہیں فخر و ناز. ایسے ایسے ہیبت اور خوفناک سامان تیار ہوئے ہیں. اب یہ نظم لکھی گئی تھی 1915 میں، یہ 1915 کی نظم ہے. تو اب دیکھیں اس کی ورسٹیلٹی. جو شخص کرتے ہیں افسر پرستی، عوام ان کو کہتی ہے ٹوڈی ہستی، مگر بے وقوفوں کو چاہیے سمجھنا عجیب شے ہے دنیا میں حکومت کی مستی. اب دیکھو یہ ہابس اس لیول کی بات کر رہا ہے. ایک چیپٹر اس کا ہے فتوحات برلن اور ہٹلر کی موت. ظاہر ہے جب برلن کو سوویت ٹروپس نے قبضہ کر لیا اور سراؤنڈ، تو بعد میں تو ہٹلر کمیٹڈ سوسائڈ. چڑھتے تھے جو مارن وہ خود مر گئے ہیں، سبھی دنیا دولت یہیں دھڑ گئے ہیں. بازوں کی رائے ہے زندہ ہے ہٹلر،
بہت کہہ رہے ہیں خودکشی کر گئے ہیں. اب یہ جو اس کی پوئٹری ہے یہ 1945 میں اس نے لکھی تھی، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. امام دین گجراتی گجرات کا تھا، وہیں دفن ہے، اور ایک مشہور پوئٹ تھا. اور آپ کو کبھی موقع ملے آئی ایڈوائز یو، اس کی کتاب کو مل جاتی ہے بانگ دہل. تو امام دین گجراتی کی جو پوئٹری ہے یہ آپ کو ہنسائے گی اور ایٹ ٹائم رلائے گی اگر آپ اس کو سمجھیں. بلیس یو.